برادر امیر معاویہ جو آپ سب کے سامنے اظہار خیال کر رہے تھے۔ اس کے بعد جامعہ دارالاسلام کے تعارف کے لیے میں درخواست کرتا ہوں استاد محترم عبدالرشید ساجد صاحب کو کہ وہ آئیں اور دارالاسلام کے شب و روز کی وضاحت کریں۔ عبدالرشید ساجد صاحب کو 22 سال ہو چکے ہیں اس مدرسے میں، یہ اپنی ساری خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ عبدالرشید ساجد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، معزز مہمانان گرامی قدر، جامعہ دارالاسلام کا تعارف کرانے کا فرض سونپا گیا ہے اور یہ خوشگوار فرض مجھے تقریباً ہر تقریب میں سونپا جاتا ہے، تو میں آپ کے سامنے جستہ جستہ تعارف کراؤں گا۔ انشاءاللہ کچھ باتیں محترم حافظ عبداللہ چودھری صاحب بھی بیان فرمائیں گے اور اس کے اغراض و مقاصد اور آئندہ کے منصوبے اور لائحہ عمل کا اعلان انشاءاللہ پروفیسر عطا اللہ چودھری صاحب فرمائیں گے۔ تو میں آپ کے سامنے جامعہ کے شب و روز کا ایک تعارف کرواتا ہوں۔ جامعہ دارالاسلام میں 24 گھنٹے کا شیڈول ہے، جس میں نماز فجر سے پہلے سے لے کر نماز عشاء کے بعد تک کی سرگرمیاں شامل ہیں۔ نماز فجر سے تقریباً آدھ پون گھنٹہ طلباء کو جگا دیا جاتا ہے اور طلباء نماز کی تیاری کرتے ہیں، کچھ غسل کر لیتے ہیں اور کچھ نماز کے بعد اپنی تیاری کرتے ہیں۔ نماز کے بعد قرآن کلاس ہوتی ہے، جس میں طلباء 3 کلاسوں میں بیٹھتے ہیں۔ ایک ترجمہ قرآن کی کلاس ہے، ایک حفظ کی کلاس ہے اور ایک ان طلباء کی کلاس ہے جو ہمارے اوپر کے درجوں میں داخل ہوئے حافظ ہونے کی بنا پہ، چونکہ ہم داخلہ صرف چوتھی، پانچویں اور بہت ہی غیر معمولی صورت ہو تو چھٹی میں داخل کرتے ہیں، اور اگر کوئی حافظ قرآن ہو، پرائمری پاس ہو، تو اس کو طلب ہوتی ہے کہ میری عمر بیت گئی ہے، زیادہ ہو گئی ہے، بڑا ہو گیا ہوں، تو مجھے اگلے درجوں میں شامل کیا جائے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ آپ پہلے دارالاسلام میں دی جانے والی وہ ابتدائی تعلیم جو اور کسی تعلیمی ادارے میں، سکول میں میسر نہیں ہے، پہلے وہ بنیادی تعلیم حاصل کر لیں تاکہ یہ ساز ہم آواز ہو جائے اور پھر اچھے طریقے سے نغمے کا آغاز ہو جائے۔ اس لیے اس کو فجر کے بعد ہم عربی زبان پڑھاتے ہیں، صرف و نحو پڑھاتے ہیں، فارسی پڑھاتے ہیں، خوش خطی سکھاتے ہیں، چونکہ یہ ہمارے امتیازات ہیں ادارے کے اندر۔ جیسے ابھی آپ نے کچھ جھلک آپ نے محسوس فرمائی ہے، فجر کی نماز کے بعد یہ قرآن کلاسیں جو ہوتی ہیں، اس میں ایک حفظ کی کلاس ہے، چونکہ چوتھی اور پانچویں کے طلباء اور چھٹی کے طلباء نے ابھی عربی زبان نہیں پڑھی ہوتی بلکہ شروع کی ہوئی ہوتی ہے، تو ان کو ہم ترجمہ قرآن شروع نہیں کرتے بلکہ اس وقت میں وہ حفظ پر توجہ دیتے ہیں۔ قرآن کلاس کے بعد طلباء اسمبلی کی تیاری کرتے ہیں اور موسم ذرا رواں ہو، مناسب ہو تو ورزش کا اہتمام ہوتا ہے۔ سخت سرد موسم میں ہم ورزش موقوف کر دیتے ہیں، باقی ایام میں طلباء ورزش کرتے ہیں اور غسل کرتے ہیں، اسمبلی کی تیاری کرتے ہیں اور ناشتہ کر کے اسمبلی میں پہنچ جاتے ہیں۔ ہماری اسمبلی ذرا منفرد ہے باقی سکولوں سے۔ باقی سکولوں سے جو ہمیں آوازیں آتی ہیں، اسماء الحسنہ کہلوا دیے، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، یہ دعا کہلا دی، یا کچھ اور ایک طالب علم، چند طالب علم مختص ہوتے ہیں تلاوت کے لیے، لیکن ہمارے ہر بچے کو سٹیج پہ آ کے مہینے میں کم از کم 1 یا 2 بار اسمبلی میں کچھ پیش کرنا ہوتا ہے
تقریباً 4-5-6 اصناف ہیں جو اسمبلی کا حصہ ہیں، جس میں تلاوت ہے، درس قرآن یا حدیث ہے، تقریر ہے، کلام اقبال ہے، اور یہ 4 سرگرمیاں طلباء کی اور 2 سرگرمیاں سٹیج پر اسمبلی میں استاذ کی ہوتی ہیں۔ ایک ہے کہ وہ پڑھے جانے والے کلام اقبال کی شرح کریں، اس کا مفہوم طلباء کو بتا دیں کہ آج جو انہوں نے غزل پڑھی ہے، جو نظم پڑھی ہے یا سنی ہے، اس کا کیا مفہوم ہے، کیا پیغام ہے۔ دوسری یہ ہے کہ وہ ہدایات دے جو انتظامی حوالے سے وہ عموماً پرنسپل اور اس کے نائب اور والڈن کی ذمہ داری ہوتی ہے، جنہیں مجموعی اور اجتماعی مسائل کو وہاں تھوڑا سا اس کی روشنی میں بیان کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ ہماری ایک منفرد اسمبلی ہے۔ اس میں خاص بات ہے کہ ہم اسمبلی کے اندر کلام اقبال ایک ہفتے میں ایک نظم یا ایک غزل چلاتے ہیں۔ بڑی نظم ہو تو طلوع اسلام میں مثلاً اس کے 7 اشعار پر مشتمل تو ایک بند ہے، ہم ان ایسی بڑی غزل نظم ہو تو اس کا ایک بند کہلاتے ہیں۔ ہر بچے کے ہاتھ میں پرنٹڈ وہ میٹر ہوتا ہے جو کلام اقبال ہے، ہر بچے کو ہم پرنٹ کر کے اس کے ہاتھ میں دیتے ہیں تاکہ وہ پڑھنا بھی سیکھ لے اسمبلی کے اندر، اور جب سمجھایا جا رہا ہو تو ٹیکسٹ اور متن پر اس کی نگاہ ہو، ان کا تلفظ بھی ٹھیک ہو اور کسی حد تک اس کا مفہوم بھی سمجھنے کے قابل ہو جائے۔ اسمبلی کی یہ سرگرمی الحمدللہ بڑی خوشگوار رہی ہے، اور ہم باقی تعلیمی اداروں سے بھی کہیں گے، گزارش کریں گے آپ اس کو رائج کریں۔ ہو سکتا ہے ہم سے بہتر اور اچھے انداز سے لوگ اس طرح کی سرگرمی کر رہے ہوں، تو یہ شیئر کیا جا رہا ہے اور اشتراکی عمل سے ہی ترقی ملتی ہے۔ اس کے بعد الحمدللہ باقی 8 پیریڈ ہوتے ہیں ہمارے۔ ابھی 3 سال سے ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ ان 8 پیریڈ میں سے 2 پیریڈ ہر کلاس کو حفظ کے لیے دیے جائیں، اور اس کی تفصیل انشاءاللہ حافظ عبداللہ صاحب آپ کے سامنے رکھیں گے کہ اس کے اغراض و مقاصد کیا ہیں، اور اس کا فنکشن کیا ہے، طریقہ کار کیا ہے، اور اس کے ہمیں ثمرات کیا مل رہے ہیں۔ انشاءاللہ یہ آپ کو تفصیل سے بتا دیں گے۔ اس کے اندر سکول کی ساری تعلیم دی جاتی ہے جو کہ عام سکولوں میں دی جاتی ہے۔ البتہ ایک ذرا ندرت ہے کہ ہم میٹرک میں سائنس نہیں پڑھا رہے بلکہ آرٹس کے مضامین پڑھاتے ہیں۔ اس کا مقصد ہے کہ ہم عربی علوم کو زیادہ سے زیادہ توجہ دے سکیں، اور جو سائنسی معلومات جتنی ایک سوشل سائنسز کے اسٹوڈنٹس کو ہونی چاہیے، جدید اور عصری معلومات، وہ جنرل سائنس اور دیگر اس طرح کے مضامین سے پوری کر دی جائیں۔ تو یہ چیزیں ہم نصاب کے اندر رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو تربیتی سرگرمیاں ہیں ظہر سے لے کر وہ عشاء کے بعد تک جاری رہتی ہیں۔ ظہر کے بعد طلباء کھانا کھاتے ہیں دوپہر کا، اور اس کے بعد لائبریری پیریڈ ہوتا ہے۔ لائبریری پیریڈ 1 گھنٹے کے لگ بھگ وقت پہ مشتمل ہوتا ہے، جس کے اندر طلباء کے لیے مسجد کے اندر اس کے حال میں ایک لائبریری کو مختص کیا ہے، ایک الماری کو، جس میں ان طلباء سے کی ذہنی سطح، عمر، درجے کے لحاظ سے کتابیں، اسلامی لٹریچر چن دیا جاتا ہے۔ طلباء اپنے ذوق و شوق کے حساب سے اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ الحمدللہ یہ تجربہ جب ہم نے باقاعدگی سے کیا تو دیکھا کہ ہمارے طلباء نے 1 سال میں 10,000 سے ابو صفحات کا مطالعہ کیا، اور جب دیکھا گیا کہ کیا یہ سمجھے بھی ہیں کچھ جو انہوں نے مطالعہ کیا ہے، تو یقیناً 8ویں 9ویں 10ویں کیا 7ویں کے طلباء بھی اس قابل ہوتے ہیں کہ وہ ذہن میں وہ معلومات رکھتے ہیں تازہ، اور ان کی معلومات پختہ سے پختہ تر ہوتی چلی جاتی ہیں۔ الحمدللہ ہمارے سامنے سابقین جامعہ بیٹھے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ کل کے بچے اور آج کے جوان اور آئندہ کے انشاءاللہ یہ ہیرو ہوں گے۔ تو یہ سارے لوگ اس پروسیس سے گزرے ہیں، اور انشاءاللہ اس کی شہادت ہمارے سامنے موجود ہے۔ لائبریری کی پیریڈ کے بعد ہم ہوم ورک کا پیریڈ بھی دیتے ہیں، تقریباً 1.25 گھنٹے کا 1 گھنٹے کا، اور دن جب بڑے ہوں
تو الحمدللہ دوپہر کا آرام بھی تقریباً 1.5 گھنٹہ کا عصر تک ان کو میسر ہوتا ہے۔ عصر کے بعد طلبہ کھیلتے ہیں، اور یہ کھیل کھیلنا ضروری ہے ہر طالب علم کے لیے۔ گراؤنڈ کے اندر موجود رہنا ضروری ہے، اساتذہ موجود ہوتے ہیں ان کی تربیت کے لیے، نگرانی کے لیے، اور کھیل کی تربیت بھی، اور میدان کے اندر جن اخلاقی چیزوں کو ہونا چاہیے، کوئی لوز زبان استعمال نہ ہو، کوئی فاؤل حرکت نہ ہو، تو یہ ساری چیزوں کی نگرانی ہوتی ہے۔ اور ایسی شدت سے نہیں کہ بچہ اپنے آپ کو ایک قید میں سمجھے، نہیں، پولائٹ طریقے سے، نرم طریقے سے اس کو ہینڈل کیا جاتا ہے۔ مغرب کے بعد الحمدللہ یہاں پہ عشاء تک تقریباً 1.5 گھنٹہ کا دورانیہ ہم رکھتے ہیں، جس میں طلبہ قرآن مجید حفظ مکمل کرتے ہیں، پکا کرتے ہیں، دن بھر کا سبق جو اگلے دن سنانا ہوتا ہے اس کو یاد کرتے ہیں۔ تو یہ تقریباً 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ہمارا حفظ کو ملتا ہے مغرب سے عشاء تک۔ عشاء کے بعد طلبہ کھانا کھا کے آرام کی تیاری کرتے ہیں، اور جب راتیں لمبی آتی ہیں سردیوں کی، تو جو دوپہر کی سرگرمیاں ہیں 1-2 وہ ہم عشاء کے بعد لے جاتے ہیں۔ تقریباً 10:30 بجے تک طلبہ وہ مطالعہ کی اور اسٹڈی کی سرگرمیاں کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارا 24 گھنٹے کا شیڈول ہے، جاگنے سے لے کر سونے تک۔ امید ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگوں کو یہ پسند آیا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس کے مطابق جو ہمارے عزائم ہیں اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جی ہاں، چودھری صاحب نے توجہ دلائی ہے کہ اور بھی کچھ سرگرمیاں ہیں جو موسمی ہیں۔ ان میں سے ایک موسمی سرگرمی موسم سرما کی سرگرمی ہے۔ اس میں نماز عشاء کے بعد ہمارے طلبہ 10 افراد کی پر مشتمل اسرہ جات میں بیٹھتے ہیں۔ ہر اسرے اور حلقے کا ایک ناظم ہوتا ہے، اور اس کا ایک معاون ہے، اور باقی 8 ساتھی اس کے شریک محفل ہوتے ہیں۔ ان کے ذمے 15 منٹ کے اندر 4 سرگرمیاں کرنا ہوتی ہیں۔ 2 منٹ کی سرگرمی ہے کہ ایک بچہ تلاوت قرآن پیش کرے گا، اور 3 سے 4 منٹ کی سرگرمی ہے کہ ایک بچہ درس حدیث پیش کرے گا، اور 5 سے 7 منٹ کی سرگرمی یہ ہے کہ ایک بچہ درس قرآن پیش کرے گا، اور 2 منٹ کی سرگرمی ہے کہ شرکائے محفل ان پیش کی گئی اصناف پہ تبصرہ کریں گے کہ کیا اچھا اور کیا خام اور کیا خوب ہے، تاکہ اگلے دن جو ساتھی پیش کرے گا وہ اس کی اصلاح کر کے آئے۔ اس طرح روز بروز ان میں ترقی ہوتی جاتی ہے الحمدللہ۔ یہ آج سٹیج پہ جو طلبہ نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ بس رٹوا دیا ہے اور یہ ایک صرف تقریب کی تیاری ہے، سال بھر یہ سلسلہ الحمدللہ جاری رہتا ہے۔ اور اس طرح ہم سمجھتے ہیں، اور میں خاص طور پر تحریکی احباب سے مخاطب ہوں، کہ اگر میرے اور آپ کے تعلیمی ادارے میں یہ چیز کر دی جائے تو کیا جماعت اسلامی جو ایک ایک مسجد، ایک ایک چوپال، ایک ایک بیٹھک میں حلقے قائم کرنا چاہتے ہیں، کیا یہ جو پود تیار ہو رہی ہے ان کے لیے مدرس فراہم نہیں کرے گی؟ تدریس کا کوئی معاملہ نہیں ہوگا، درس قرآن دینے والے، درس حدیث دینے والے، تلاوت کرنے والے، اشعار کا مفہوم بتانے والے، تقاریر اور خطاب کی صلاحیت والے افراد یہ ادارہ مہیا کر رہا ہے۔ تحریک اسلامی کے افراد سے میں کہتا ہوں کہ وہ اپنے بچوں کو اس تربیت گاہ میں بھیجیں۔ یہ صرف تعلیم گاہ نہیں ہے، یہ تربیت گاہ ہے، قوم کو بنانے کا اور اٹھانے کا ایک بہت جامع قسم کا پروگرام ہے۔ ہماری ابھی آپ کہہ لیں کہ ہمارے اندر جتنی صلاحیت ہے اس حساب سے تو ہم کام کر رہے ہیں، اور میں احباب سے کہتا ہوں جو اہل دانش و بینش تشریف لائے ہیں وہ ہمارے کام کو دیکھیں، جانچیں کہ ہم کتنے اس میں کامیاب ہیں، ہم دعووں پر کتنا پورا اتر رہے ہیں۔ ہمیں کم مائیگی اور کم ہمتی اور کم مائیگی کا پورا احساس ہے،
اور ہر وقت ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہم سے زیادہ باصلاحیت لوگ یہاں آئیں اور اپنی خدمات پیش کریں، اور اس منصوبے میں، اس خاکے میں بہترین طریقے سے رنگ بھریں جو علامہ اقبال، چودھری نیاز علی مرحوم، سید مودودی رحمہ اللہ نے مل کر پیش کیا اور ڈیزائن کیا تھا۔ اس میں رنگ بھرنے کے اور بہت سے ابھی مواقع اور گنجائشیں موجود ہیں، تو میں جو سوچنے سمجھنے والے دماغ ہیں ان سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اس پہ آپ سوچنا شروع کریں۔ اگر پہلے سے سوچ رہے تو عمل کا میدان آپ کے لیے حاضر ہے، یہ ادارہ ہر وقت اس کے لیے کھلا ہے۔ اور جو لوگ اپنے ہاں تعلیمی ادارے چلا رہے ہیں پہلے سے، اگر وہ ہم سے بہتر سرگرمیاں کر رہے ہیں تو ہمیں بتائیں، ہم ان کو یہاں پر داخل کریں، اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ذرا بہتر کر رہے ہیں تو وہ اپنے ہاں پیش کریں۔ تعلیم برائے تعلیم یہ کوئی مقصد نہیں ہے، لٹریسی ریٹ بڑھا لینا کوئی نہیں ہے۔ شعور دو لوگوں کو، زبان دو لوگوں کو، وہ اپنے شعور کو زبان سے الاپ سکیں، بیان کر سکیں اور لوگوں پر اثر انداز ہو سکیں، لوگوں کی ذہن سازی ہو سکے، تاکہ اس ملک میں کوئی اسلامی اور اقامت دین کی راہ ہموار ہو سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔